سال اول کی اردو کی سلیبس کی ویڈیوز کے سلسلے میں مومن خواہ مومن کی غزل نمبر 2 کے شعر نمبر 6 کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ شعر نمبر 6 ہے کہ کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ کیا گل کھلے گا، الفاظ معنی جو اس کے ہیں، کیا گل کھلے گا، کیا ماجرا پیش آئے گا یا کیا حیران کن کام ہوگا۔ فصل گل کا مطلب ہے موسم بہار، اور سوئے دشت کا مطلب ہے کہ صحرا کی جانب، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا مشکل اصل نہیں ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ ابھی بہار کا موسم بہت دور ہے اور ہم ابھی سے صحرا کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ جب تک موسم بہار آئے گا تب تک پتہ نہیں کیا ماجرا پیش آئے گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگ کامیابی کے لیے آپس میں موازنہ اور مقابلہ کراتے ہیں۔ اس سے ہمارے کام کے اندر کوالٹی بھی آتی ہے، اور موازنہ اور مقابلہ جو ہے وہ ہمیں محنت کرنے پر بھی آمادہ کرتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر مختلف پہلو جو ہیں، ہر پہلو میں ہم موازنے اور مقابلے سے سیکھتے بھی ہیں اور آگے بھی بڑھتے ہیں۔ ہر کام میں مقابلہ ہوتا ہے۔ طالب علم ہے تو اس کا بھی نمبروں کے سلسلے میں اور بہتر تعلیم کے سلسلے میں آپس میں اپنے ہی ہم جماعتوں سے اور اپنے ہی کلاس فیلوز سے جو ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے، اور موازنہ بھی ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ بہتری بھی پیش آتی۔ اور اگر بہتری کسی معاملے میں نہ بھی پیش آئے تو ہم شاید دوسروں سے بڑھ جانے کے لیے اور اپنے اس برتری کے احساس کو اجاگر کرنے کے لیے بھی موازنہ مقابلہ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اردو غزل کے روایتی مضمون کو دیکھیں تو ایک محبوب جو ہوتا ہے اس کے چاہنے والے بے شمار ہوتے ہیں۔ ان عشاق کے درمیان جو ہے وہ موازنہ مقابلہ کس بات کا ہوگا؟ ان کے درمیان جو ہے وہ جنون عشق کا مقابلہ ہوتا ہے کہ کس کا جنون عشق جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہے، تو وہ ان میں سے جو ہے وہ قابل قدر سمجھا جائے گا، اس کی زیادہ عزت ہوگی۔ اور جو عشق کے سلسلے میں جو جتنی تکالیف کو برداشت کرتا ہے اور جتنا جو ہے اس کا جنون عشق دوسروں سے زیادہ ہے، وہ اتنا ہی ان سے بہتر جو ہے وہ درجے کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے اس شعر کے اندر شاعر فرماتے ہیں کہ میرا جنون عشق جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہے، اور زیادہ ثابت کرنے کے لیے جو مثال دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں موسموں کے ہمارے جذبات پر اثرات ہوتے ہیں۔ عاشقوں کے جنون عشق کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے جنون عشق جو ہے وہ ان موسموں کا محتاج ہوتا ہے، یعنی موسم جس طرح کا ہوتا ہے اس طرح کے اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں۔ موسم بہار چونکہ خوبصورت موسم ہے، پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے، اس لیے اس خوبصورت موسم کے اندر جذبات بھی جمع ہوتے ہیں۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ دوسرے جو عشاق ہیں ان کے ان جذبوں کے لیے اور جنون عشق کے لیے انہیں ضرورت ہوتی ہے فصل بہار کی، کہ موسم بہار آتا ہے، ان کے جذبات امڑ کر آتے ہیں اور پھر ان کا جنون عشق پروان چڑھتا ہے۔ کہتا ہے میرا جنون عشق جو ہے وہ ان سے بڑھ کر ہے، اس لیے میرا جنون عشق جو ہے وہ محتاج نہیں ہے فصل بہار کا۔ موسم بہار ابھی تو بہت دور ہے، لیکن میں ابھی سے صحرا کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ جنون عشق میں آ کر عاشق جو ہے وہ تنگی دامہ کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ وصل محبوب کی طلب کرتا ہے، اور جب اس کو وصال نہیں ملتا تو تب کیا ہوتا ہے؟ تب وہ جو ہے وہ صحراؤں کا رخ کرتا ہے، پھر وہ تنگی دامہ کا شکار ہوتا ہے، آبادیوں سے نکلتا ہے اور پھر صحراؤں کا رخ کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ابھی تو موسم بہار دور ہے اور میں ابھی سے صحرا کی طرف جا رہا ہوں، یعنی میرا جنون عشق ابھی سے عروج پر پہنچ چکا ہے، اور ابھی تو پھر جب موسم بہار آئے گا تب تک تو پتہ نہیں کیا بات ہو جائے گی کہ میرا جنون عشق اس وقت کن حدوں کو چھو رہا ہوگا کہ جب دوسرے عاشقوں کا جنون عشق ابھی آغاز پر ہوگا۔ اس لیے اس مثال کے تحت دراصل ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ میرا جنون عشق جو ہے عاشقوں کی اس صف میں دوسرے سب عاشقوں سے بڑھ کر ہے۔ اس موازنے اور مقابلے سے شاعر جو ہے وہ اپنے اس جنون کو دوسروں سے زیادہ ثابت کر کے عاشقی کی صف میں جو ہے
وہ صف اول میں کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ حوالے کا شعر ہے کہ کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی، یعنی بہار کا موسم آ رہا ہے، اس لیے مجھ دیوانے کی فکر کر لو، کیونکہ میرے جذبات امڑ کے آئیں گے اور جنون عشق جو ہے وہ عروج پر آ جائے گا۔ لیکن شاعر کی جو صحیح کیفیت اس شعر کی ہے، یہ تو دوسرے عاشقوں کی، وہ اس شعر کے اندر صحیح جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ بہار آئے تو میرا سلام کہہ دینا، مجھے تو آج طلب کر لیا ہے صحرا نے، یعنی بہار آئے گی، میں تو تب تک صحرا میں جا چکا ہوں گا، میرا جنون عشق بہار کا محتاج نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں نثری حوالہ ہے کہ عالم دیوانگی کی تسکین صحراؤں میں ہوتی، کیونکہ اس کو جو ہے وہ آبادیوں میں اس کا جنون جو ہے وہ اس طرح سے پروان نہیں چڑھ پاتا، ایک قول ہے۔ اور ایک اور قول ہے کہ جنون کی شدت کو بہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کی جنون کی شدت جو ہے وہ اپنے ہی جذبات کے تحت ہی جو ہے وہ عروج پر پہنچ جاتی ہے، اسے بہاروں کے آسرے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ مومن خان مومن کی غزل کا جو ہے یہ آخری شعر تھا۔ اس سے اگلا شعر جو ہے وہ مقطع ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ چونکہ وہ جو ہے وہ امتحان کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اب آگے جو اس کے بعد کے جو شعراء ہیں، انشاءاللہ ہم ان پر بھی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ہماری کاوش آپ کو پسند آئے گی، اس لیے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ اگر یہ آپ کو پسند آتی ہے تو تب ہم انشاءاللہ اگلے جو شعراء ہیں ان کے بعد جو آنے والے ہیں سلیبس کے اندر، ان پر بھی آنے والے دنوں میں ویڈیوز ضرور کریں گے۔